آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے پھر ایک خط پڑھ کے سنایا، چونکہ جو پی ایم ایل ہے اس کے جتنے بھی اراکین تھے ان کو ان کی جماعت کے سربراہ کی جانب سے یہ ہدایت ایک خط کے ذریعے جاری کی گئی تھی کہ ان کو ووٹ کہاں دینا ہے۔ میرا خیال ہے حمزہ شریف کے بارے میں ان کی وضاحت اس خط میں تھی، تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ حمزہ شہباز شریف کو میری جماعت کے جتنے اراکین ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے۔ اب آئین کے جو آرٹیکلز ہیں اس میں تو بڑا واضح ہے کہ ایسی ہدایت آتی ہے، اور ایسی ہدایت پر جو ہے وہ اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ تو آئین ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے، اب سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں انہوں نے 63A کی انٹرپریٹیشن کی، اور انٹرپریٹیشن کے مطابق انہوں نے 20 سے زائد اراکین کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اگر یہ تو انہوں نے 20 سے زائد لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اگر آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہو۔ اچھا، اب معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کی اپنی جو فیصلہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا۔ اب جو ان کا وہ فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ کیونکہ جو کارروائی پنجاب اسمبلی میں 22 تاریخ کو ہوئی ہے وہ اسی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی ہے، تو اگر عدالت کا فیصلہ ان 20 سے زائد اراکین کے لیے درست تھا تو پھر یہاں پر جو خط موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کا بطور سربراہ پی ایم ایل، وہ خط درست نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اور اگر عمران احمد نیازی بطور اپنی جماعت کے سربراہ کے اسی طرح کا خط اپنی جماعت کے لوگوں کو لکھتے ہیں جو کہ بنیاد بنتی ہے ان لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشن کی اور ووٹ خارج ہونے کی، تو پھر وہ صحیح اور یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو دو خط ہیں، ایک خط جو ہے وہ مہان ہے اور دوسرا خط جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو یہ تو دو معیار ہے، دوہرا معیار بڑا واضح ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو ہم نے پہلے بھی کلیئر کیا ہے، ہم ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو خط ایک ہی جیسے خط ہیں۔ ایک خط عمران احمد نیازی نے بطور سربراہ پی ٹی آئی لکھا، دوسرا خط چودھری شجاعت نے بطور پی ایم ایل کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے لکھا، اور دونوں خطوط کے اندر اپنے اراکین کو واضح جو ہدایات تھی وہ موجود ہیں۔ لیکن یہ وہی بات ہے نا کہ تمہارا کتا کتا اور ہمارا کتا ٹامی، تو بات تو وہی ہے۔ اب اس کو کیوں جو ہے وہ اس دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو لاڈلے کا سلسلہ چلا ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب اس ملک کے لاڈلے ہیں۔ یہ عمران احمد نیازی صرف نہیں ہے جو بک 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 اپنی بند نہیں کرتا، کبھی کسی کا گریبان پکڑتا ہے، کبھی کسی کی داڑھی کے جا کے نوچتا ہے۔ اب ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، اگر بکواس کرو گے تو بکواس سنو گے، گالی دو گے تو تمہارے جیسا ہم رویہ تو نہیں کریں گے، پر گالی ہم بھی دے سکتے ہیں اور ہم دے کے دکھائیں گے۔ ہمارے کارکنان بھی ہیں، تم جب ہوتا ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہو، اس ملک کی معیشت کا تم نے حال کیا ہے 4 سالوں میں، فرح گوگی کے لیے تم آ کے آنسو بہاتے ہو کیمراز کے آگے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بجائے اس کے کہ تم یہ بتاؤ کہ 4 سالوں میں تم نے کیا یہاں پر کارنامے انجام دیے۔ توشے خانے کے تحائف بیچ بیچ کے تم نے اپنے خزانے بھرے۔ 2 لاکھ روپے یہ دیتا تھا جب یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا، یہ وزیر اعظم بنا پہلا سال اس نے 1 کروڑ ٹیکس دیا ہے، 2 لاکھ ٹیکس سے 1 کروڑ ٹیکس میں اس نے چھلانگ لگائی ہے، یہ تقریباً 6000% کا اضافہ ہے۔ بھائی ہم کوئی پاگل ہیں؟ یہ تم کر کیا رہے اس ملک کے ساتھ؟ 4 سالوں میں تم نے لوگوں کو نچوڑ کے رکھ دیا، آئی ایم ایف کے سامنے تم لیٹ گئے، ان کی شرطیں تم نے ایسے مانی ہیں جیسے کوئی سسرالیوں کے آگے جب دلہن لینے جاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے۔